السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر اس دور میں چلیں گے جب اسلام کا ظہور ابھی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے عرب کی تاریخ میں جاہلیہ یا پری اسلامک ایرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اس سفر کی شروعات ایک بہت اہم بات سے ہوئی۔ اسلامی روایت کے مطابق کعبہ کی بنیاد اللہ کے حکم سے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نبی اسماعیل علیہ السلام نے یہ اٹھائی۔ یہ گھر صرف پتھروں کی عمارت نہیں تھا، یہ اللہ کی عبادت کا مرکز تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ اس گھر کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کی وحدانیت کی عبادت۔ صدیاں گزرتی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کے کئی قبیلے مکہ میں آ کر بسنے لگے۔ زمزم کے پانی کی وجہ سے یہ علاقہ دھیرے دھیرے آباد ہوتا گیا، لیکن وقت کے ساتھ لوگ اصلی پیغام سے دور ہوتے گئے۔ روایتوں کے مطابق عرب میں بت پرستی دھیرے دھیرے پھیلی۔ کعبہ کے آس پاس کئی بت رکھے گئے۔ ہر قبیلہ اپنا الگ الگ بت لے کر آتا تھا۔ اس کے باوجود ایک بات کبھی نہیں بدلی، عرب کے لوگ عرب کی حرمت کرتے تھے۔ وہ حج جیسا سفر کرتے، کعبہ کی طرف کرتے اور اس مقام کو مقدس سمجھتے تھے، لیکن ان کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کی اصلی تعلیمات سے ہٹ چکی تھی۔ اس دور میں مکہ تجارت کا بھی مرکز بن چکا تھا۔ یمن سے شام تک جانے والے قافلے مکہ کے راستے گزرتے تھے۔ اس سے قریش قبیلہ عرب کے سب سے طاقتور قبائل میں شامل ہو گیا۔ ہر سال عرب کے مختلف قبیلے مکہ آتے، بازار لگاتے، شاعری کے مقابلے ہوتے، تجارت ہوتی اور کعبہ کے گرد لوگ جمع ہوتے۔ کعبہ اس وقت بھی ایک سادہ سی عمارت تھی۔ نہ ماربل کا فرش تھا، نہ اونچی میناریں اور نہ ہی آج جیسی وسیع مسجد الحرم۔ کعبہ کئی مرتبہ سیلاب سے متاثر ہوئی۔ ہر بار عرب کے لوگ مل کر اس کی مرمت کرتے۔ اس دور کا سب سے مشہور واقعہ اس وقت ہوا جب قریش نے کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی۔ روایتوں کے مطابق حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے پر قبائل کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت ابھی نبی نہیں بنے تھے، ایک حکمت بھرا حل لے کر آئے۔ انہوں نے ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو اس پر رکھا اور ہر قبیلہ کے سردار سے اس چادر کا کونا پکڑوایا۔ جب پتھر اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس فیصلے نے ایک بڑی لڑائی کو روک دیا اور عرب کے لوگ ان کی ایمانداری اور حکمت سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ اسی وجہ سے انہیں الامین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس دور میں کعبہ پر کسوہ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ مختلف عرب حکمران اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کرتے تھے۔ پھر اللہ نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب بھیجا۔ 610 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اسلام کا آغاز ہوا، توحید کا پیغام پھر سے دنیا کے سامنے آیا۔ اگلے چند سالوں میں مسلمانوں نے سخت مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ کا پیغام پھیلتا گیا۔ اور پھر وہ تاریخی دن آیا جب مکہ اسلام کے لیے فتح ہوا اور کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کی بحالی تھی۔ آج جب ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس گھر نے ہزاروں سالوں کی تاریخ دیکھی ہے۔ سلطنتیں بدلیں، قبیلے بدلے،
عمارتیں بدلی، لیکن اللہ کے گھر کی حرمت اور اس کی عظمت ہمیشہ قائم رہی۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔